امی ابو کے ساتھ میں اسکول نہیں جاؤں گا، عدنان منہ بنا کر بولا۔ مگر میں پوچھتی ہوں کہ تمہیں ابو کے ساتھ جانے میں کیا پریشانی ہے؟ بات دراصل یہ ہے امی، یہ کہتے کہتے عدنان ایک بار پھر رک گیا۔ امی نے تیوری پر ڈال ڈال کر کہا، آج کل اسکول میں تمہارا دل نہیں لگتا، اس لیے اسکول نہ جانے کے لیے آخر تمہیں کوئی بہانہ تو چاہیے نا۔ نہیں امی، یہ بات نہیں ہے، عدنان بولا۔ میں سب سمجھتی ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ امی تو اسکول پر جا نہیں سکتی، ابو کے ساتھ جانے سے انکار کر دو، اس طرح چھٹی پکی ہو گئی۔ عدنان نے جھنجھلاہٹ کے مارے اپنا سر پیٹ لیا، اور پھر اس نے سوچا کہ امی کو بتانا ہی پڑے گا، ورنہ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتی رہیں گی۔ اس نے آخر بتا ہی دیا، دراصل بات یہ ہے امی کہ ابو کے ساتھ جاتے ہوئے مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ امی نے اسے حیرت سے دیکھ کر کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کے ساتھ جاتے ہوئے بیٹے کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے؟ میں پوچھتی ہوں وہ کوئی گرے پڑے آدمی ہے کیا؟ نہیں امی، یہ بات نہیں ہے، بس ان کی عادتیں بڑی دیسی ہیں۔ عدنان ایک بار پھر چپ ہو گیا۔ کیسی ہیں؟ امی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، عدنان کیا کہہ رہا ہے؟ عدنان بولا، مطلب یہ امی کہ ابو راستے میں چلتے ہوئے زمین پر پڑی ہوئی چیز اٹھا کر ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں، عدنان نے آخر کہا۔ امی نے غصے سے کہا، خاموش، وہ ایسے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ عدنان نے کہا، آپ یقین کیجیے امی، اگر چلتے چلتے انہیں سڑک پر کوئی شیشہ کا ٹکڑا نظر آ جائے تو اسے یا تو کہیں کنارے پر پھینکیں گے، یا اگر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یا کرچیاں ہوں تو ایک ایک کر کے چنیں گے اور کہیں ایسی جگہ لے جا کر پھینکیں گے جہاں سے کسی کا گزر نہ ہو۔ کبھی کوئی کانٹا دکھائی دیا تو اسے بھی اٹھا کر دور پھینکیں گے۔ کیلے اور آم کے چھلکے بھی راستے سے اٹھا لیتے ہیں۔ جب گزرتے ہوئے لوگ انہیں دیکھ کر اس حال میں دیکھتے ہیں تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں۔ عدنان کی امی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ وہ اپنی شوہر کی حرکتوں سے واقف تھیں، اب انہیں اپنے بچے کی پریشانی کا اندازہ ہوا۔ واقعی اگر عدنان کے ساتھ اسکول نہیں جانا چاہتا تو یہ کوئی غلط بات نہیں تھی۔ وہ سوچنے لگیں، تم اپنے ابو کو منع کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے عدنان سے کہا، میں نے کتنی بار ان سے کہا ہے کہ آپ کو گن نہیں آتی راستے میں یہ چیزیں اٹھاتے ہوئے، مگر وہ جواب میں کہتے ہیں، بیٹا اس میں گن کس بات کی ہے؟ میں کوئی گندگی تھوڑی اٹھاتا ہوں، یہ دیکھو یہ کانٹا یہاں بیچ سڑک پر پڑا ہوا ہے، کسی غریب کے پیر میں چبھ گیا تو بیچارہ ایک مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر عدنان نے پھر کہا، میں ان سے اتنی بار کہا ہے کہ آپ کو غریبوں کا تو بڑا خیال ہے مگر اپنی پوزیشن کا ذرا خیال نہیں۔ لوگ آپ کو کیچڑ اٹھاتے ہوئے دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے؟ مگر وہ جواب دیتے ہیں کہ انسان کو اپنی ظاہری شان و شوکت کی اتنی نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا انسان تو وہی ہوتا ہے جو دوسروں کا دکھ اور اپنے سینے میں محسوس کرے۔ ابھی ماں بیٹے یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اس کے ابو بھی آ گئے۔ انہوں نے فوراً ہی کہا، ارے بھائی عدنان، کیا آج اسکول جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ عدنان کے جواب دینے سے پہلے ان کی امی بول پڑی، آج سے عدنان آپ کے ساتھ اسکول نہیں جائے گا۔ ابو نے حیرت سے کہا، ارے یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ ٹھیک سن رہے ہیں، عدنان اسکول جائے گا مگر آپ کے ساتھ نہیں۔ پھر کس کے ساتھ جائے گا عدنان میاں؟ ابو نے جلدی سے پوچھا۔ آخر مجھ میں ایسی کیا برائی نظر آئی کہ میری خدمت حاصل کرنے سے انکار ہو رہا ہے؟ امی بولی، آپ میں یہ برائی ہے کہ آپ بہت گندگی پسند ہو گئے ہیں، راستے سے گزرتے ہوئے سڑک کی گندگیاں سمیٹتے چلتے ہیں۔ ابو نے گھور کر عدنان کو دیکھا، اس کی تو جان ہی نکل گئی، اب اس کے کان کے کھینچ کر کہیں گے، کیوں نالائق، تو نے اپنی امی سے میری کیوں شکایت کی؟ مگر وہ مسکرا دیے، عدنان کی امی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، تو عدنان میاں نے میری شکایت کی ہے اور کوئی غلط شکایت نہیں کی ہے۔ میں پوچھتی ہوں آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اپنی پوزیشن کا نہ صحیح بچے کا خیال رکھیں، اس کے دل و دماغ پر غلط اثر پڑتا ہے۔ ابو نے نہایت نرمی سے کہا، مگر بیگم میں جو کچھ کرتا ہوں وہ کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ تو نیکی ہے، بہت بڑی نیکی۔ ارے بھائی، نیکی ہی کرنا ہے تو اور بھی بہت سے کام ہیں نیکی کے، پل بنائیں، مسجد بنائیں، تالاب بنائیں، اسپتال تعمیر کروائیں، بہت سے چھوٹے چھوٹے کام بھی ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح مسجد یا اسپتال تعمیر کروانے سے۔ عدنان بیچ میں بول پڑا، ابو آپ ہی تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ اونچی باتیں سوچا کرو، اپنے خیالات کو بلند رکھو،
ہاں بیٹا، میں یہ بات کہتا ہوں، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے سامنے کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑ کر آدمی بڑی نیکیوں کے پیچھے بھاگے۔ یقین جانو، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی بڑی نیکیاں بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ آپ کا فلسفہ ہوگا، میں نہیں مانتی، امی نے تیوری پر پیر ڈالتے ہوئے کہا۔ یہ میرا نہیں بلکہ اللہ کا کہنا ہے، اللہ کے تمام بندے ہی یہی بتا رہے ہیں۔ ابو ایک لمحے کے لیے رکے اور امی سے بولے، بیگم، آپ نے بھی یقیناً یہ بات پڑھی ہوگی، اگر آپ کا کوئی پڑوسی بھوکا سو گیا ہے تو آپ کی نماز اور روزے قبول نہیں ہوتے۔ عدنان کے ابو بولے، مجھے معلوم ہے، سب معلوم ہے، میں اتنی جاہل بھی نہیں۔ عدنان کی امی بولی۔ وہ عدنان کے ابو کی باتوں سے کچھ قائل ہو گئی تھی، مگر وہ اس اظہار کا بھلا کیسے کرتی؟ وہ بولی، مگر مجھے آپ کی یہ نیکی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ آپ سڑکوں پر جھاڑو دیتے پھریں، اگر آپ کو اپنے وقار کا خیال نہیں تو کم از کم ہماری عزت کا تو پاس کیا کیجیے۔ عدنان کی امی یہ کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ اس دن کے بعد سے عدنان اکیلے اسکول جانے لگا۔ امی نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ اب وہ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے، اچھی طرح سوچ سمجھ کر سڑک پار کیا کرے، گھر سے سیدھا اسکول جائے اور اسکول سے لوٹ کر ادھر ادھر جائے بغیر سیدھا گھر آیا کرے۔ عدنان ایک اچھا لڑکا تھا، والدین کی باتوں پر عمل کرتا تھا۔ اس نے اپنی امی کی باتوں پر چل کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ قابل اعتماد ہے۔ اس طرح ایک فائدہ یہ ہوا کہ اسے کھیلنے کودنے کے لیے گھر سے باہر جانے کی اجازت بھی مل گئی۔ وہ پڑھنے لکھنے میں جتنا اچھا تھا، کھیلنے کودنے میں اتنا ہی تیز تھا۔ کرکٹ اس کا پسندیدہ کھیل تھا۔ پہلے وہ اپنے محلے کی جونیئر ٹیم میں کھیلا کرتا تھا، پھر اس اپنے اسکول کی ٹیم میں کھیلنے لگا۔ تھوڑے ہی دنوں میں انٹر اسکول ٹورنامنٹ شروع ہوا تو عدنان اور اس کی دوست فرخ اپنی ٹیم کو ہر میچ میں شاندار کامیابی دلوانے لگے۔ اسکول کے تمام طالب علم اور استاد ان دونوں سے بہت حد خوش تھے۔ انہیں پوری امید تھی کہ ان کے یہ مایہ ناز کھلاڑی ان کے اسکول کے لیے ٹرافی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عدنان بہت اچھا باؤلر تھا۔ ان سب کھلاڑیوں کے حوصلے بھی بہت بلند تھے۔ آخر وہ سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ ہر ایک کو امید تھی کہ ٹرافی عدنان اور فرخ کی موجودگی میں کوئی اور ٹیم حاصل نہیں کر سکتی۔ جس دن سیمی فائنل تھا، فرخ بڑی بے تابی سے عدنان کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ویسے ویسے ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کی بے قراری میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آ کر عدنان کہاں رہ گیا؟ کیپٹن نے فرخ سے دریافت کیا۔ تم لوگوں نے اس کی خبر لی؟ اس کی طرف کسی کو بھجوایا؟ کوئی فون وغیرہ کیا؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ کیپٹن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ انتہائی شرمندگی سے بولا، نہیں سر، اس کا تو ہمیں خیال ہی نہیں آیا۔ پھر ذرا دیر بعد اسٹیڈیم میں گویا ایک دھماکہ ہوا۔ یہ خبر جیسے ایٹم بم کی طرح پھٹی۔ عدنان زخمی ہو گیا ہے، وہ اسپتال میں ہے۔ پلک جھپکتے پورے میدان میں یہ خبر جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل گئی۔ عدنان کیسے زخمی ہوا؟ عدنان کیوں اسپتال میں ہے؟ یہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ فرخ نے عدنان کا موبائل نمبر ملایا، لیکن وہ بھی آف جا رہا تھا۔ پرنسپل صاحب اور دوسرے ٹیچر صاحبان بھی فکر مند ہو گئے، مگر انہوں نے یہ سوچا اگر اس وقت لڑکوں کی حوصلہ افزائی نہ کی گئی تو ان کی ٹیم کا وقار برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ پرنسپل صاحب نے تمام کھلاڑیوں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی تقریر کی اور بولے، آج جو لڑکا بہترین کھیل پیش کرے گا، میں اسے ایک خصوصی انعام دوں گا۔ یہ انعام کیا ہے اور کیسا ہوگا، فی الحال میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا، بس اتنا سمجھیے کہ ایک انمول تحفہ ہوگا۔ یہ سن کر ہر کھلاڑی مستعد اور چاقو چوبند نظر آنے لگا، مگر ان کے اندر چھپا ہوا یہ احساس بالکل ختم نہیں ہوا تھا کہ عدنان کے بغیر وہ کیا جیت سکیں گے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عدنان کی غیر موجودگی میں ٹیم ہار گئی، وہ ٹیم جسے عدنان کی وجہ سے ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے دن جب فرخ اور اس کی ٹیم کے دوسرے کھلاڑی عدنان کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچے تو ان کی زبانی اپنی ٹیم کی ہار کی خبر سن کر عدنان کو بے حد دکھ ہوا۔ وہ اس صدمے سے ایسا نڈھال ہوا کہ اس سے ایک لفظ تک نہیں بولا گیا۔ پھر اس کے دوستوں نے اسے پوچھا، آخر وہ زخمی ہوا کیسے؟ چند لمحوں تک وہ انہیں خالی نظروں سے گھورتا رہا اور پھر بولا، میچ کے لیے میدان سے گھر سے نکل کر تیار ہوا،
میں تیزی سے جا رہا تھا کہ مجھے اسٹیڈیم تک پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ چند قدم کے فاصلے پر میرا پیر کیلے کے ایک چھلکے پر پڑا اور میں اس تیزی سے پھسلا کہ اپنا توازن برقرار رکھنے میں میرے لیے مشکل ہو گیا۔ میرا سر، کمر اور پیروں پر چوٹیں آئیں۔ ٹھیک اس وقت سامنے سے ایک تیز رفتار گاڑی آتی ہوئی نظر آئی تو میں نے بڑی پھرتی سے کروٹ بدلی۔ میرے کروٹ لیتے ہی گاڑی زن سے گزر گئی۔ میں گاڑی کی زور سے تو بچ گیا مگر کروٹ لیتے ہی ایک نئی مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے سارے جسم پر سوئیاں چبھ گئی ہوں۔ اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میں نے اٹھنا چاہا تو میرا ہاتھ لہو لہان ہو گیا۔ میں نے پتھر سمجھ کر جس چیز کا سہارا لیا تھا وہ تو کوئی ٹوٹا ہوا کانچ کا گلاس تھا۔ لوگوں نے مجھے اٹھا کر اسپتال پہنچایا۔ چند دن بعد عدنان کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ وہ گھر چلا آیا مگر ابھی اس کے زخم بڑے نہیں تھے۔ اللہ نے رحم کیا تھا کہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹی نہیں تھی۔ سر میں چوٹیں آئی تھیں مگر وہ خطرناک نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد سر کے زخم بھی بھر گئے۔ 2 مہینے کے بعد عدنان مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا۔ امی ابو نے اس کی صحت یابی کا جشن منانے کا پروگرام بنایا۔ ایک دن اس تقریب کی خریداری کے لیے عدنان اور اس کی امی اور ابو گھر سے نکلے۔ ابھی وہ چند قدم آگے بڑھے تھے کہ سڑک پر آم کا چھلکا پڑا نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی ابو سے پہلے عدنان اس کی طرف جھپٹا اور جھک کر تکلف اٹھا کر کیلے کا چھلکا دور پھینک دیا۔ توبہ توبہ، یہ کیا کر رہے ہو عدنان؟ تمہیں گن نہیں آتی سڑک سے گندگی اٹھاتے ہوئے؟ ابو نے کہا۔ عدنان اپنے ابو سے لپٹ گیا اور بولا، ابو مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کو سمجھنے میں بڑے غلطی کر بیٹھا۔ کاش آپ کی طرح ہر آدمی ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر نہ سمجھے۔ راستے پر پڑے ہوئے کانٹوں، شیشوں، چھلکوں کو اٹھانا اپنی توہین نہ سمجھے، اسے گندگی تصور نہ کرے تو میرے جیسا کوئی لڑکا کبھی زخمی نہ ہو اور کوئی آدمی کو کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔